ایک خوف اور وحشت کی شکل میں، ایک قانون کی شکل میں، ایک مابعد و طبیعیاتی وجود کو اپنے اوپر مسلط کیا، جس کے ڈر کے مارے وہ دنیا کے کام چلاتے تھے۔ مگر قرآن اس کی مخالفت کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہے۔ قرآن کا اصرار اس بات پہ ہے کہ پہلا انسان ہی مہذب تھا، پہلا انسان ہی نجات یافتہ تھا، پہلا انسان ہی ویل ڈائریکٹڈ تھا۔ ایک بڑی عجیب سی بات یہ ہے کہ انسان کی خطا و نسیان پہ تو بڑا بوجھ ڈالا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بیسیکلی انسان جو ہے گناہ کا پتلا ہے، خطا کا پتلا ہے، اس سے ہر حال میں، ہر صورت میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی لغزش کا امکان موجود ہے۔ مگر خواتین و حضرات، ہمارے پاس تو توبہ کا کوئی امکان نہیں تھا۔ ہم تو جانتے ہی نہیں تھے توبہ کیا ہے۔ یعنی حضور یزداں بھی حضرت آدم سے جو قصور ہوا، حضور یزداں بھی ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے کمپنسیٹ کیسے کرنا ہے۔ ان کے علم میں نہیں تھا کہ ہم نے نجات حاصل کیسے کرنی ہے۔ تو مجھے یہ ایک ضمنی سی بات ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں کہ پروردگار فرماتا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کہ ہم نے القا کیے کلمات توبہ آدم کے سینے پر، ہم نے اسے نجات کا رستہ دکھایا۔ ایک ضمنی سی بات ہے کہ جو رستہ ہی خدا دکھاتا ہے، جو الفاظ ہی پروردگار عالم دیتا ہے، اس کو وہ رد کیسے کر سکتا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کی وہ توبہ قبول نہ کرے؟ کہ توبہ کا تعلق انسان سے نہیں ہے، توبہ کا تعلق انسان کے دماغ سے نہیں ہے۔ اس کو نہیں پتا تھا، آدم علیہ السلام کو علم نہیں تھا کہ میں نے اپنے خسارے کو کیسے پورا کرنا ہے، میں نے اس گناہ کی عافیت کیسے حاصل کرنی ہے، میں نے اپنے آپ کو اس بڑے البیے سے کیسے بچانا ہے۔ پھر اللہ نے کرم کیا، توبہ کا انسٹیٹیوشن کریٹ کیا، خطا کی مغفرت کی، بخشش کی اور خسارے کو پورا کرنے کا ایک ڈھنگ انسان کو عطا کیا۔ توبہ بھی اللہ کی، استغفار بھی اللہ کی طرف سے ہوا، اور جو آدم کو کلمات عطا کیے گئے اس کے عوض بخشش کا ایک یقینی پرومس انسان کو عطا کیا گیا۔ اسی لیے کوئی شخص بھی اس احساس سے اپنے آپ کو پناہ نہیں دے سکتا کہ میری توبہ قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ یہ معاذ اللہ، استغفر اللہ، خدا پہ شک کرنے کی بات ہوگی۔ ایسا کبھی بھی نہ سوچئے گا کہ ہماری توبہ قبول نہیں ہوتی۔ خواتین و حضرات، اینتھروپولوجی اب اس بات پہ اتفاق کر گئی ہے کہ انسان ہومو سیپین، ابتدا کا انسان، خدا پرست بھی تھا، اور یہی نہیں بلکہ خدا واحد کی پرست تھی۔ پروفیسر شمٹ، پروفیسر ٹائر اپنی صدی بھر کی محنت اور مشقت کے بعد یہ کہنے کے مجبور ہو گئے کہ ہومو سیپین از ہومو ریلیجس، کہ جو انسان کا ابتدائی بشر ہے، جو سب سے پہلا انسان ہے، جو سب سے پہلا شعوری انسان ہے، ہومو سیپین، جو سوچنے والا انسان ہے، ہومو ریلیجس، ہمیشہ مذہبی رہا، انسان کبھی بھی غیر مذہبی نہیں رہا۔ اور ٹائر کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ مذہبی رہا ہے بلکہ ہمیشہ ایک خدا واحد کا پرستار رہا۔ اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ پری ہسٹورک ایج میں اتنی سنمیات کہاں سے آ گئی؟ یہ بت پرستی کا سیلاب کہاں سے آ گیا؟ یہ جو طوفان جو انسان کے باطن سے اٹھا، آخر اس کی وجوہات کیا تھی؟ خواتین و حضرات، اس کی 3 بیسک وجوہات تھیں۔ ایک وجہ یہ تھی کہ دوری، انسان کا بعد، یہ عرصہ فراق جو انسان کو اللہ سے تھا، اس نے ہر حال میں اس کو قریب لانے کے لیے امیجز تخلیق کی۔ دوسری وجہ بڑی عجیب و غریب تھی۔ آپ کو پتا ہے خدا کوئی موریلٹی پہ رعایت نہیں کرتا۔